بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک استاد کے مقام و مرتبہ اور استاد کی ذمہ داریوں پر کچھ لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری باتوں کو غور سے سنو گے۔ استاد کو قوم کا معمار کہا جاتا ہے۔ A teacher is a builder of a nation۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں تو اس سے ہمیں بہت سے اہم نکات حاصل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت ایک خاوند، بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک جج، بحیثیت ایک سپہ سالار، بحیثیت ایک قاضی ہمارے سامنے مثالی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ایک معنی خیز جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک پیغمبر کا ایک مشن ہوتا ہے، اسی طرح ایک معلم کا بھی ایک مشن ہوتا ہے۔ اور وہ مشن کیا ہوتا ہے؟ وہ مشن یہی ہوتا ہے کہ ایک استاد اپنی نئی نسل تک اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنی تہذیب اور اپنا تمدن منتقل کرتا ہے۔ اور ایک استاد ہی ایک قوم کی علمی، عملی، روحانی نشو و نما کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے پیشے کے لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ایک مخصوص وقت کے لیے اس پیشے کو انجام دیتے ہیں، لیکن استاد کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جو کسی مخصوص وقت اور محدود جگہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک حقیقی استاد جس طرح ایک سکول یا ایک کالج کی چار دیواریوں میں استاد ہوتا ہے، اسی طرح وہ گھر میں بھی استاد ہوتا ہے، وہ بازار میں بھی استاد ہوتا ہے، وہ خوشی غمی کی محفلوں میں بھی استاد ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک استاد اپنے طلباء و طالبات کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس کے طلباء و طالبات وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ اپنے عمل سے ان کے سامنے کر کے دکھاتا ہے۔ ایک استاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف سکول یا کالج کی چار دیواری میں استاد ہوں اور گھر میں، بازار میں یا خوشی و غمی کی محفلوں میں مجھے جو چاہے وہ میں کر لوں۔ نہیں، بلکہ ایک استاد ہر وقت استاد ہوتا ہے۔ اس لیے ایک استاد کو ہر وقت اور ہر جگہ برے خیالات، برے افکار، برے نظریات اور برے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یوں تو بہت سے اساتذہ آج کے دور میں ایسے ہیں جو ہمارے سامنے ایک مثال ہیں، جو اپنے مقصد سے وفا کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک آج کے دور میں اور خصوصاً خطۂ جناب میں محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب فرقانی ایک ایسے مثالی اور مشنری استاد رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب کے لیے ایک انسان، ہر انسان کے دل میں بلا لحاظ مذہب و بلا لحاظ مسلک اتنی محبت کیوں ہے؟ تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب نے اپنے طلباء و طالبات کی صرف اکیڈمک پہلو کی طرف زور نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنے طلباء و طالبات کی علمی، عملی اور روحانی نشو و نما پر بھی زور دیا۔ محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب کی خدمات کی جہاں ہمیں آج تعریف کرنی چاہیے اور ہر کوئی تعریف کرتا ہے، وہیں دوسری طرف ہم اساتذہ کو اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ جس طرح محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب ہمارے لیے ایک مثالی استاد رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان کی طرح ایک مثالی استاد بننے کی کوشش کریں۔ آج ایک استاد اپنے فرض منصبی اگر تندہی اور اخلاص کے ساتھ پورا کرے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اساتذہ کی قدر و عزت پھر سے دوبالا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اساتذہ کو اپنے منصب سے وفا کرنے کی کوشش توفیق دے۔ آمین۔